اچھا دسترخوان اگر میوزک حرام ہے تو قومی ترانے میں بھی تو میوزک ہوتا ہے. میوزک کے درجات ہوتے ہیں. ایک میوزک ہوتا ہے جو بالکل اعلیٰ درجے کا گانے بجانے کا ٹھشن ٹھشن جس میں پھدک رہے ہوتے ہیں, بالکل حرام ہے. ایک میوزک یہ ہوتا ہے جو جنگ کے ترانے ہوتے ہیں, جذبات جنگ میں جو چلتے ہیں نا, دف بجایا جاتا ہے. یہ اس پہ فقہاء, بہت سے فقہاء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں, کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں. یہ اختلافی چیز ہے. اب پریڈ بغیر میوزک کے کیا کریں گے پھر؟ وہ خاموشی سے یوں یوں کر کے جا رہے ہوں گے کیا؟ عجیب سی چیز ہو جائے گی. تو میں زیادہ اس بارے میں بحث نہیں کرتا, میرے خلاف پھر بہت کلپ مار, میں پہلے ہی بہت مطعون سمجھتے ہیں, بہت تیر میرے اوپر برس رہے ہیں بہت سارے, مزید میں افورڈ نہیں کر سکتا. جو اچھے اچھے مسئلے ہیں وہ پوچھا کرو. تو میوزک جو گانے بجانے کا ہے نا, وہ تو بہرحال ناجائز ہے. جو جنگ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو میوزک ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا ہوتا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے غلط جذبات بھڑکتے ہوں. تو اس میوزک کی بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے, کیونکہ یہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ پریڈ میں میوزک نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے پھر آپ کیا کرنا, ایسی پریڈ کروانا جس میں دف بھی نہ ہو اور یہ جو ہو رہا ہے نا جو بھی وہ نہ ہو. پھر فوج ایسے ایسے جاری ہوگی. بعض چیزیں کہنا آسان ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتا. تو اتنا نہ کریں کہ لوگ ایک وہ دین کو مذاق بنا لیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی میں علماء کا آنا ناجائز ہے, یا کسی کا بھی ٹی وی میں, ابھی تک اسی رائے پر قائم ہے. اب یہ اتنی مضحکہ خیز بات, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کل کوئی عالم صدر بن گیا, ٹی وی میں آنا اس کے لیے بھی کیا ہے, ناجائز ہے. کیا مطلب؟ وہ حلف برداری کی تقریر میں بھی کیمرے بند ہیں, وہ کوئی بیان دے رہا ہے تو بھی کیمرے بند ہیں, امریکہ جا رہا ہے تو بھی کیمرے بند ہیں, ریڈیو میں اس کی ساری چیزیں. یہ عملی طور پر ممکن ہے ہی نہیں. تو اب آپ بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں فتویٰ دے دیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دنیا میں چلیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ اسلام اتنا کیسے آپ کو بہت کر سکتا ہے کہ آپ تو دنیا سے کاٹ دے آپ کو. نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. ہمارے ایک واقعہ ہے, ایک دفعہ کچھ علماء تھے, ان کی مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی. تو مجلس کے دوران کسی مولانا صاحب نے ایک رائے دی کہ شریعت میں جنگ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہو تو اس میں بھی دشمن سے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو مجلس ختم ہو گئی. ہمارے استاذ نے کہا دیکھو یار, جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ اس میں کتنے غلط فتوے دے رہا ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایسی مضحکہ خیز بات کی ہے. فرض کریں کہ بالفرض کوئی بڑا جو ہے نا ملک کا کوئی ہمارا کوئی قومی ہیرو ہو جو موسٹ وانٹیڈ ہو دنیا میں ہے بھائی, لیکن ہمارے ملک کا وہ کیا ہو, ہیرو ہو. اب انڈیا والے آئیں اس کو پکڑنے کے لیے اور پوچھیں, کسی نے اس کو پناہ دی ہوئی ہو, یعنی کسی خفیہ ایجنسی نے پناہ دی ہوئی ہے. اب انڈیا والے پوچھ رہے ہیں وہ بندہ آپ کے پاس ہے, آپ کہیں چونکہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے, جی میرے پاس ہے. اچھا جی وہ ہے کہاں پہ؟ آپ کے گھر میں ہے, چونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے, جی میرے گھر میں فلاں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. زیادہ دنیا بولے پاگل ہو رہا ہے کیا بھائی, یہاں تو بھر بھر کے جھوٹ بولا جائے گا. بولے کون بھائی, یہ سارے ملک یہی کر رہے ہوتے ہیں. جو کسی ملک کے ہیرو ہوتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں, جب دوسرا ملک کہتا ہے بندہ آپ کے پاس ہے, کون سے بندے کی بات کر رہے ہو, ہم تو اس کا نام بھی نہیں سنا کبھی. کیا ہم کس کی بات, ایسے گھننے سب کنٹری یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے کہا دیکھو جب انسان کسی عملی زندگی میں نہیں ہوتا نا, تو بند کمرے میں جب وہ بعض دفعہ, سارے علماء تو ایسے نہیں کرتے, بعض دفعہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں وہ بتائیں کیسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے. اچھا بھائی, نابالغ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. گزر تو سکتے ہیں لیکن گزرنا نہیں چاہیے تاکہ اس نابالغ کو عادت. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بینکنگ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں نا, ان کی رائے اسی لیے قابل اعتماد ہے. پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے, دنیا کے بینکنگ کا نظام پڑھا ہے, سمجھا ہے. ان کو پتہ ہے کتنی حد تک اسلامک بینکنگ دنیا افورڈ کر سکتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, وہ والی اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے جو حضرت عمر کے دور میں تھی. ان کو پتہ ہے یہ نہیں چل پائے گی یہاں پہ, تو اس لیے ان کا فتویٰ ہم کہتے ہیں بینکنگ کے بارے میں وہ زیادہ. بعض علماء کہتے ہیں نا اسلامک بینکنگ ناجائز ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کیا کہتے ہیں, جائز. ہم کہتے ہیں ان کا فتویٰ, مفتی تقی صاحب کا فتویٰ یہاں زیادہ مانا جائے گا. پوری دنیا دیکھی, انہوں نے ہر چیز سے واقف ہیں.
آپ جس اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہو وہ خلفائے راشدین کے دور میں آ سکتی ہے. وہ اس ابھی معاشرہ اس کو بینک نہیں چلنے دیں گے اس کو. تو جتنا ہے اتنا اس پہ گزارا کرو بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے 3-4 شادیوں کے تجربے ہیں نا, تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری وائف جب میں کروں گا تو پہلی وائف میرے پاؤں دباتی ہے, سر دبانے کی فرصت نہیں ہے, جب میں سیکنڈ میرج کروں گا تو وہ میرا سر دبائے گی. تو عام مفتی کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے زبردست دلیل پیش کی ہے یار تم نے, یہ تو میرے دماغ میں, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے بھائی. آج تو ایسی دلیل دی ہے کہ یار یہ تو مفتی طارق مسعود کی 4 شادیوں والی کتاب میں ایسی دلیل نہیں ہے, اب میں بھی کروں گا. کیوں بھائی؟ تجربہ نہیں ہے ان مفتی صاحب کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیوی پاؤں دبا رہی ہے, اس کا ہاتھ سر تک پہنچ نہیں پا رہا نا, اس لیے تو سر دبانے کے لیے دوسری شادی ہوگی. صحیح ہے. میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا بھائی جو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے نا, اگر آپ نے دوسری کی تو دونوں مل کے گلا دبائیں گی آپ کا. یہ سوچ کے کرنا ہے آپ نے. تو جو آدمی صرف علم دیکھو, علم سب علماء ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, آگے فتوے میں فرق آتا ہے. عملی پریکٹیکل لائف میں ایک مفتی معاشرے میں گھس کے دیکھا ہوتا ہے, اس نے چلا پھرا ہوتا ہے, معاملات کو سمجھا ہوتا ہے. اور اگر کوئی مفتی ایسا ہے جو چلا پھرا, ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں معاملات. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے جو کتاب البیوع لکھی نا, خرید و فروخت کے حکام, وہ بازار میں بیٹھ کے لکھی ہے, مسجد میں بیٹھ کے نہیں لکھی. وہ بازار میں گئے, تاجر لوگ کیسے خریدتے بیچتے ہیں, وہاں جا کے سمجھا, پھر وہ تجارت پہ کتاب لکھی جو معاشرے میں چل رہی تھی. تو اس لیے ان کا مشہور قول ہے من لم یعرف باہل زمانی فہو جاہل, جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا وہ علم سے فارغ ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو, تو اس لیے 4 شادیاں کرنے سے پہلے میرے یہ نصیحت یاد رکھو, ثواب کی نیت سے کرو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں. ثواب بہت ملے گا, حالات کیسے ہوں گے چھوڑ دو, بس جہاد کی نیت سے.